اس وقت کی بات ہے جب مکہ مکرمہ میں قریش کا غلبہ تھا اور خانہ کعبہ کے متولی حضرت عبد المطلب اپنی دانائی اور وقار کی وجہ سے پورے عرب میں پہچانے جاتے تھے۔ ان کے بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، خوش اخلاق اور نرم دل تھے۔ ان کے چہرے پر ایک خاص نور تھا جسے دیکھنے والا فوراً محسوس کر لیتا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں۔ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ اب حضرت عبداللہ کے نکاح کا وقت آ گیا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کے لیے ایسا رشتہ منتخب کیا جائے جو شرافت، پاکیزگی اور عزت میں بے مثال ہو۔ انہوں نے مکہ کے مختلف خاندانوں پر غور کیا، مگر آخرکار ان کی نظر بنو زہرہ کے قبیلے پر جا کر ٹھہری۔ یہ قبیلہ اپنی پاکیزگی اور اعلیٰ نسب کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ اسی قبیلے میں ایک باحیا، شریف اور نہایت باوقار خاتون تھی جن کا نام حضرت آمنہ بنت وہب تھا۔ ان کی سیرت اور کردار کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ یہی وہ گھرانہ ہے جہاں حضرت عبداللہ کا نکاح ہونا چاہیے۔ جب وہ اپنے بیٹے کو لے کر اس مقصد کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت نے حضرت عبداللہ کو دیکھا۔ اس کی نظر جیسے ہی ان کے چہرے پر پڑی وہ ٹھہر گئی۔ اس نے اس نور کو پہچان لیا جو ان کے ماتھے پر چمک رہا تھا۔ وہ فوراً بول اٹھی اور اس نے حضرت عبداللہ کو ایک غیر معمولی پیشکش کی۔ اس نے کہا کہ اگر وہ اس سے نکاح کر لیں تو وہ انہیں بہت سا مال دے گی۔ یہ ایک ایسی بات تھی جو عام حالات میں کسی بھی شخص کو متاثر کر سکتی تھی، مگر حضرت عبداللہ کا دل دنیا کی خواہشات سے بلند تھا۔ انہوں نے اس پیشکش کو فوراً رد کر دیا اور بغیر کسی تردد کے اپنے والد کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ ان کے اس عمل سے ان کی اطاعت، پاکیزگی اور اعلیٰ کردار کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے لیے جو فیصلہ ہوگا وہی بہتر ہوگا۔ آخرکار حضرت عبد المطلب بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف کے پاس پہنچے۔ انہوں نے نہایت عزت اور شرافت کے ساتھ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ طلب کیا۔ جب حضرت عبداللہ کا ذکر ہوا تو وہب بن عبد مناف نے بھی خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ وہ اس رشتے کی اہمیت اور عظمت کو سمجھتے تھے۔ چند ہی لمحوں میں دونوں خاندانوں کے درمیان اتفاق ہو گیا۔ یہ ایک ایسا نکاح تھا جس میں نہ کوئی تکلف تھا اور نہ کوئی دکھاوا، بلکہ سادگی، خلوص اور برکت تھی۔ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح ہو گیا۔ یہ وہ بابرکت لمحہ تھا جس کے بارے میں اس وقت شاید کم لوگ جانتے تھے کہ اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑنے والے ہیں۔ نکاح کے بعد جب حضرت عبداللہ دوبارہ اسی راستے سے گزرے تو وہی عورت انہیں دوبارہ نظر آئی جس نے پہلے پیشکش کی تھی، مگر اس بار اس کا انداز بالکل مختلف تھا۔ وہ خاموش تھی اور اس نے کوئی بات نہ کی۔ حضرت عبداللہ نے خود اس سے پوچھا کہ اب وہ پہلے جیسی بات کیوں نہیں کرتی۔ اس نے جواب دیا کہ اب وہ نور جو پہلے ان کے چہرے پر تھا وہ باقی نہیں رہا۔ یہ جواب سن کر ایک گہرا راز سامنے آتا ہے۔ وہ نور دراصل ایک عظیم امانت کا نشان تھا جو اب اپنے مقررہ مقام تک پہنچ چکا تھا۔ یہ نکاح صرف دو افراد کا تعلق نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی ابتدا تھی جس سے آگے چل کر تاریخ کا سب سے روشن باب لکھا جانے والا تھا۔ نکاح کے بعد حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ یہ ایک پرسکون، باوقار اور بابرکت زندگی تھی۔ مکہ کی فضا میں ایک خاموش خوشی تھی، مگر تقدیر نے اس خوشی کو زیادہ دیر قائم نہ رہنے دینا تھا۔ آنے والے دنوں میں ایک ایسا سفر لکھا جا چکا تھا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد تجارتی قافلے کی تیاری ہونے لگی۔ اس زمانے میں اہل مکہ تجارت کے لیے شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ یہی سفر ان کی معیشت کا ایک اہم حصہ تھا۔ حضرت عبداللہ بھی اس قافلے میں شامل ہونے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ ایک طرف نئی شادی کی خوشی تھی اور دوسری طرف سفر کی ذمہ داری، مگر اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ مرد حضرات کو گھر کی کفالت کے لیے سفر کرنا پڑتا تھا۔ حضرت عبداللہ نے بھی اسی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے شام جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت آمنہ کے لیے یہ لمحہ یقیناً آزمائش کا تھا۔ ابھی تو زندگی کا نیا سفر شروع ہوا تھا اور اب جدائی کا وقت آ گیا تھا، مگر انہوں نے صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ سفر ایک ضرورت ہے اور اللہ کے فیصلے میں ہی بہتری ہے۔ حضرت عبداللہ اپنے قافلے کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔
یہ قافلہ صحرا کی تپتی ہوئی ریت لمبے راستوں اور مختلف مشکلات سے گزرتا ہوا شام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس سفر میں دن کی گرمی اور رات کی سردی دونوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مگر تجارت کے حصول کے لیے یہ سب برداشت کیا جاتا تھا۔ شام پہنچ کر قافلے نے اپنا تجارتی کام مکمل کیا۔ خرید و فروخت ہوئی، لین دین ہوا اور قافلہ واپسی کے لیے تیار ہو گیا۔ بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر تقدیر اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ واپسی کے سفر میں جب قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا، جسے اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، تو حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بیماری نے اچانک انہیں آ گھیرا۔ قافلے والوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں وہیں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ آرام کر سکیں اور صحت یاب ہو جائیں۔ مدینہ میں حضرت عبداللہ کے ننیالی رشتہ دار رہتے تھے، یعنی بنو نجار کا خاندان۔ انہوں نے حضرت عبداللہ کو اپنے پاس رکھا اور ان کی خدمت کی۔ قافلہ انہیں وہیں چھوڑ کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا، اس امید کے ساتھ کہ وہ جلد صحت یاب ہو کر واپس آ جائیں گے۔ مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ادھر مکہ میں حضرت عبدالمطلب اور حضرت آمنہ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، مگر حضرت عبداللہ کی واپسی کی کوئی خبر نہ آئی۔ انتظار بڑھتا گیا اور دلوں میں بے چینی بھی۔ آخرکار حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے حضرت حارث کو مدینہ بھیجا تاکہ وہ جا کر حضرت عبداللہ کی خبر لے کر آئیں۔ جب حضرت حارث مدینہ پہنچے تو انہیں وہ خبر ملی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ حضرت عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ یہ خبر سن کر دل دہل جاتا ہے۔ ایک نوجوان خوبصورت بااخلاق انسان، جس کی زندگی ابھی شروع ہی ہوئی تھی، اچانک اس دنیا سے چلا گیا۔ ان کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، مگر ان کا مقام بہت بلند تھا۔ حضرت حارث یہ غمگین خبر لے کر مکہ واپس آئے۔ جب حضرت عبدالمطلب کو یہ خبر ملی تو وہ غم سے نڈھال ہو گئے۔ ایک باپ کے لیے اپنے جوان بیٹے کی وفات کا صدمہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور جب حضرت آمنہ تک یہ خبر پہنچی تو ان کا دل بھی ٹوٹ گیا۔ ابھی تو نکاح کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا اور اب وہ بیوہ ہو چکی تھیں، مگر ان کے صبر کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اللہ کے فیصلے کو قبول کیا۔ اس وقت ایک اور حقیقت بھی خاموشی سے اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ حضرت آمنہ امید سے تھیں۔ ان کے بط میں وہ امانت موجود تھی جو آنے والے وقت میں پوری دنیا کے لیے رحمت بننے والی تھی۔ حضرت عبداللہ کا دنیا سے جانا بظاہر ایک غمناک واقعہ تھا، مگر اس کے پیچھے اللہ کی ایک بڑی حکمت چھپی ہوئی تھی۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر اپنے پیچھے ایک ایسی نشانی چھوڑ گئے جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ ان کی وفات مدینہ میں ہوئی اور وہیں انہیں دفن کیا گیا۔ بعد میں یہی مدینہ وہ شہر بنا جہاں ان کے بیٹے نے ہجرت کی اور اسے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام بنا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے بارے میں بہت سے منصوبے بناتا ہے، مگر اصل فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وہ واقعات جو ہمیں دکھ دیتے ہیں، انہی کے اندر اللہ کی بڑی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ کی زندگی مختصر تھی، مگر ان کا کردار، ان کی اطاعت اور ان کی نسبت انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ کر گئی۔ ان کا سفر شام، ان کی بیماری اور پھر ان کی وفات، یہ سب ایک ایسی کہانی کا حصہ تھا جس کا انجام پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر ظاہر ہوا۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد مکہ کی فضا بدل چکی تھی۔ ایک خاموش اداسی ہر طرف محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عبدالمطلب کے دل پر غم کا بوجھ تھا اور حضرت آمنہ کی زندگی میں تنہائی نے جگہ لے لی تھی۔ مگر اسی غم کے سائے میں ایک ایسی روشنی پل رہی تھی جو بہت جلد دنیا کو منور کرنے والی تھی۔ حضرت آمنہ اب صبر اور حوصلے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کے بطن میں ایک عظیم امانت ہے۔ وقت گزرتا گیا اور جیسے جیسے دن قریب آتے گئے، مکہ میں ایک غیر محسوس تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ عام دنوں جیسے دن نہیں ہے، بلکہ کچھ خاص ہونے والا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آمنہ نے اپنے حمل کے دوران کچھ غیر معمولی کیفیات محسوس کیں۔ انہیں کبھی کوئی تکلیف نہ ہوئی، نہ کوئی ایسی مشکل پیش آئی جو عام طور پر اس حالت میں خواتین کو پیش آتی ہے، بلکہ ان کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور اطمینان تھا، جیسے اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت فرما رہا ہو۔ ایک رات حضرت آمنہ نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ان سے نکلا ہے جو دور دور تک پھیل گیا، یہاں تک کہ شام کے محلات تک روشن ہو گئے۔
یہ کوئی عام خواب نہیں تھا بلکہ ایک اشارہ تھا کہ ان کے بطن میں جو امانت ہے وہ پوری دنیا کے لیے روشنی بننے والی ہے۔ یہ وقت قریب آ رہا تھا جب ایک عظیم ہستی اس دنیا میں تشریف لانے والی تھی۔ پھر وہ مبارک رات آ گئی۔ مکہ کی فضا خاموش تھی، مگر اس خاموشی میں ایک عجیب سی عظمت تھی۔ حضرت آمنہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا۔ یہ وہی ہستی تھی جس کے بارے میں پہلے سے نشانیاں دی جا رہی تھیں، جس کے لیے زمین و آسمان جیسے منتظر تھے۔ جب حضرت عبدالمطلب کو اپنے پوتے کی پیدائش کی خبر ملی تو وہ بے حد خوش ہوئے۔ وہ فوراً حضرت آمنہ کے پاس آئے، بچے کو اپنی آغوش میں لیا اور محبت و شفقت سے اسے دیکھا۔ ان کے دل میں ایک خاص خوشی تھی، جیسے وہ جانتے ہوں کہ یہ بچہ غیر معمولی ہے۔ حضرت عبدالمطلب اس بچے کو لے کر خانہ کعبہ گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی۔ انہوں نے اس بچے کا نام محمد رکھا۔ یہ نام اس وقت عرب میں عام نہیں تھا، مگر اس نام میں ایک خاص معنی اور عظمت تھی، یعنی وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام خود ایک پیغام تھا، ایک پہچان تھی جو آنے والے وقت میں پوری دنیا میں گونجنے والی تھی۔ پیدائش کے بعد عرب کی روایت کے مطابق بچوں کو دیہات میں پرورش کے لیے بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ خالص عربی زبان سیکھیں اور صحت مند ماحول میں پروان چڑھیں۔ اسی مقصد کے لیے کچھ خواتین مکہ آتی تھیں تاکہ بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ انہی میں ایک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھیں۔ شروع میں کسی نے اس بچے کو لینے میں دلچسپی نہ دکھائی کیونکہ وہ یتیم تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یتیم بچے سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، مگر حضرت حلیمہ کے دل میں کچھ اور ہی بات تھی۔ آخرکار انہوں نے اسی بچے کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ اس بچے کو لے کر اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہوئی، برکتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کی سواری جو پہلے کمزور تھی اچانک تیز ہو گئی۔ ان کے گھر میں جہاں پہلے تنگی تھی وہاں رزق کی فراوانی آ گئی۔ ان کے جانور زیادہ دودھ دینے لگے اور ان کی زندگی میں ایک واضح تبدیلی آ گئی۔ یہ سب اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ بچہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ حضرت آمنہ اپنے بیٹے سے جدائی کے باوجود مطمئن تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ سب روایت کے مطابق ہو رہا ہے اور اس میں بہتری ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے روشن مستقبل کے بارے میں سوچتی تھیں اور اللہ پر کامل یقین رکھتی تھیں۔ ادھر حضرت عبدالمطلب بھی اپنے پوتے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ اکثر اسے یاد کرتے اور اس کے لیے دعائیں کرتے۔ ان کے دل میں ایک خاص لگاؤ تھا، جیسے وہ جانتے ہوں کہ یہ بچہ مستقبل میں ایک عظیم مقام حاصل کرے گا۔ یہ سارا واقعہ ہمیں ایک بڑی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ کا اس دنیا سے جانا، حضرت آمنہ کا صبر اور پھر اس بچے کی پیدائش، یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں تھیں۔ ایک ایسا سلسلہ جو اللہ کے منصوبے کے تحت چل رہا تھا۔ بظاہر یہ سب واقعات الگ الگ نظر آتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ ایک ہی داستان کا حصہ ہے، ایک ایسی داستان جس کا مقصد پوری انسانیت کی رہنمائی تھا۔ حضرت عبداللہ دنیا میں موجود نہ تھے، مگر ان کی نسبت ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی۔ حضرت آمنہ نے صبر کا ایک عظیم نمونہ پیش کیا اور حضرت عبدالمطلب نے محبت اور سرپرستی کا حق ادا کیا۔ اور پھر وہ بچہ جو اس دنیا میں آیا، اس نے آگے چل کر پوری دنیا کو ایک نئی روشنی دی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک غمگین کہانی امید میں بدل جاتی ہے اور ایک اختتام ایک عظیم آغاز کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگر یہ ایمان افروز واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ایسے ہی خوبصورت اور سبق آموز اسلامی واقعات سنتے رہیں۔